عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے شہر شہر گاؤں گاؤں چل کر اللہ کے دین کو پھیلانے کی جدوجہد شروع کی۔ آپ کی اس دعوت سے لوگوں کے دل میں آپ کی محبت اور عقیدت میں دن بدن اضافہ ہونے لگا۔ یہودیوں کو حسد آپ سے بڑھ گیا، انہوں نے بادشاہ کو ہم خیال بنایا اور عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ یہ بندہ تورات کو بدل کر لوگوں کو بددین بنانا چاہتا ہے۔ ہمارے ہاں جب بھی کوئی مذہبی جدوجہد ہوتی ہے نا، اس کو روڑے اٹکانے کے لیے پہلا اور بنیادی جو کیا کہتے ہیں وار کیا جاتا ہے، جی دیکھیں ہم ٹھیک ٹھاک کر رہے تھے، فلاں میں گمراہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے مذہبی طور پر، سیاسی طور پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس مشرک بادشاہ نے حکم دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے پھانسی دی جائے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے حواریوں یعنی ان لوگوں کے ساتھ تھے جو آپ پر ایمان لائے ہوئے، تو قتل کے ارادہ سے یہودیوں نے اس گھر کا محاصرہ کر لیا۔ یہودیوں نے اپنے ایک آدمی کو قید کرنے کے لیے اندر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور اندر جانے والے شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔ اللہ نے کہا اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا ہے۔ ہم سارے مسلمانوں کا ایک تواتر والا عقیدہ ہے، پکا عقیدہ ہے، وہ یہ کیا ہے کہ قیامت سے پہلے جب دجال آئے گا، دجال کی سرکوبی کے لیے عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق میں اللہ کے حکم سے نازل ہوں گے۔ امام مہدی رضوان اللہ علیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی زیر قیادت مسلمان جہاد کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام اسرائیل میں باب لد ایک جگہ وہاں جا کر دجال کو قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد دنیا میں امن ہو جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوگی، آپ کی اولادیں بھی ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی جب حکومت ختم ہوگی، آپ فوت ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کے بعد دوبارہ کیا کہتے ہیں بدامنی کا دور ہوگا حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ یہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں جو قادیانی ہے نا مرزائی، انہوں نے سب سے پہلے اور بنیادی جو وار کے اس عقیدے پر وار کے، کیوں بھلا پتہ ہے کیوں؟ وہ جو مرزا غلام صاحب تھے وہ انہیں مسیح ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پہلا تو جب بھی جہاں کی بات ہو نا، وہ جی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر بات کرتے ہیں، تو ہمارے مسلمانوں نے بیعت ان کے جواب دیے۔ سب سے آسان جواب یہ دیکھو جی، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ مریم تھا۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اللہ نے بتائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اللہ نے بتائی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، سب سے بڑی بات، اگر عیسیٰ علیہ السلام مار گئے تو یہ کیسے عیسیٰ بن گیا؟ چلو ان کے نزدیک اگر مار ہی گئے تو یہ کیسے عیسیٰ بن گیا؟ پھر دوسرا اگر نعوذ باللہ، پھر وہ کہتے نہیں مثیل عیسیٰ، عیسیٰ جیسے ہیں بھائی، عیسیٰ جیسے کیسے ہو گیا؟ ایک اللہ کے نبی، دوسرا ہمارے پنجاب میں پیدا ہو رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم تھا، کتابوں میں لکھا، ہم طنز نہیں کرتے، اب یقین مانے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا غلام قادیانی صاحب کی والدہ محترمہ کا نام تھا یسیٹی بیگم۔ پرانے زمانے میں ایسے ہی نام ہوتے تھے نا، جیسے مرزا غلام قادیانی کے بیٹے نے لکھا ہمارے باپ کو لوگ سندھی کہتے تھے۔ سندھی اس لیے کہتے تھے، کہتے ہیں ہمارا جو سندھ کے لوگ آتے تھے نا، وہ چڑیاں مار کر ذبح نہیں کرتے تھے، کوئی لکڑی شکڑی مل جاتی، بانس ہوتا نا، اس سے چڑیوں کی منڈی اتار دیتے، ایسے پکڑ کرنا ایسے۔ تو میرے جو والد غلام قادیانی صاحب وہ بچپن میں ایسی حرکتیں کرتے تھے، تو ہم نے کیا کہتے ہیں بھی سندھی آ، ہم نہیں کہتے، اللہ معاف کر، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، فلاں نرا کیا کہتے ہیں ڈنگر ہے، استغفر اللہ، ٹھیک ہے نا، ویسے کہتے ہیں یہ بھی نرا سندھی ہے۔ اس وجہ سے غلام قادیانی صاحب کا نام کیا پڑ گیا تھا؟ سندھی نام پڑ گیا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو وفات کا عقیدہ ہے وہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ مسلمان جتنے بھی ہیں ان سب کا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اللہ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوں ہی بتایا ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، استخارہ کرنے کی دعا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اچانک کوئی کام پیش آتا، آپ نے استخارہ کرنا ہوتا تو آپ یوں کہتے ہیں اللہم خیر لی واختر لی، اللہم خیر لی واختر لی، اللہ مجھے خیر عطا فرمائیں اور میرے دل میں خیر کی بات ڈال دیں۔ استخارہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے خیر مانگنا، اللہ سے اپنے کاموں میں خیر مانگنا۔ استخارہ خود کرنا چاہیے، استخارہ کیا کرنا چاہیے؟ خود کرنا چاہیے۔ جو ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں استخارہ کے نام پر ہر جگہ فراڈ چل رہا ہے، استغفر اللہ، یا اللہ مچلے باتوں باتوں میں بات آ گئی ہے۔ ہمارے اپنے پیر تھوڑے تھے، ان دنوں ہم نے کیا کہتے ہیں وہ عراق کا ایک علاقہ ہے نا کرد، وہاں سے ہم نے ایک پیر کیا کہتے ہیں امپورٹ کر لیا ہے، ہاں جی، استغفر اللہ، کہہ دیا کہ میں بس کیا کہتے ہیں گونگوں کو ٹھیک کر دیتا ہوں، جو بہرے ہیں ان کو ٹھیک، اور لوگ دھڑا دھڑ جا رہے ہیں۔ فیال العجب فیال دیکھیں میری بات سن، ایک ہوتا ہے نا انفرادی طور پر کوئی بندہ کسی کو دم کر دیتا ہے، اللہ نے قرآن میں شفا رکھی، لیکن جو لوگ مجلس سے لگاتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، یقین مانے فراڈ کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ وہ جو صاحب ہے اس کا نام ہے ملا علی کردی، ملا علی کلک کردی، وہ کلک ہی کرتا ہے مجھے لگتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ پہلے کسی مسجد میں امام تھا، مؤذن تھا، وہاں سے انہوں نے نکالا، پھر اس نے وہاں کی ایک سیاسی جماعت اس کے ساتھ مل کر کیا کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں، چونکہ آپ کو پتا ہے میڈیا کا دور ہے، کسی کے پاس ایک اچھا ڈی ایس ایل آر ہو، دو تین بندے ہوں تو جو کچھ مرضی آپ بنا لیں، اس نے ایسے ویڈیوز بنائیں کہ لوگ آتے ہیں، یہ بندہ منہ میں ہاتھ مارتا ہے، ان کو شفا مل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ سعودیہ گیا، وہاں ہی گرفتار ہوا، ترکی گیا، وہاں اس کے اوپر کیس بنا، حتیٰ کہ اردن آیا تو اس نے کہا کہ میں جو موٹے لوگ ہوتے ہیں ان کا علاج کرتا ہوں۔ اس نے ایک عورت کو کہا کہ تو نے کیا کہتے ہیں 130 کے کتنے ڈبے ٹیشو کو کھانے ہیں، تو بیچاری ٹیشو کھاتی رہی، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ہمارے ہاں ابھی کیا کہتے ہیں آیا ہے نا، تو عربوں میں ترکی میں کافی عرصہ سے یہ مشہور تھا، یعنی پچھلے 4-5 سال سے یہ یوٹیوبر ٹائپ پیر نہیں ہوتے وہ تھا، اور ان کا ٹیشو کھا تو پتلی ہو جائے گی، وہ ٹیشو بیچاری کھاتی رہی، تو اس کے معدے میں بھی ٹیشو پھانس گیا، آنتوں میں بھی ٹیشو پھانس گیا، ٹیشو ہر طرف ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ ٹیشو کا پورا کیا کہتے ہیں وہ باسکٹ بن گئی۔ تو جب علاج کرایا انہوں نے اس کے اوپر کیس کر دیا، اس کو وہ رسان ہے، انہوں نے اسے پکڑا تو انہوں نے کہا نہیں، پھر بھی یہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں مانتے نہیں۔ اس نے پتا کیا کیا، انہوں نے کہا اس نے میرے طریقے کے مطابق ٹیشو نہیں کھائے ورنہ ٹھیک ہو جاتی، پتلی ہو جاتی۔ تو اب استغفر اللہ، ہمارے پاکستان میں وہ آیا ہوا، پچھلے دنوں سنا تھا ہمارے اسد قیصر صاحب نے، اس کا پتہ نہیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اللہ پر یقین کریں ہمارے یہاں اس نام پر پتہ ہے کتنا فراڈ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بندہ کوئی عربی ہوگا، بہت زیادہ ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ کیا کہتے ہیں ویلے ہیں نا، عربوں میں بہت زیادہ ویلے لوگ پھرتے ہیں، تو ایک پاکستانی کے عربی کو پکڑا، حاجی صاحب نے جیسے رومال پہنا، سو رومال اس کو پہنا ہے، یہاں لے کر آ گئے۔ اچھا کوٹا سے لوگ کہتے ہیں وہ حرم کے امام آئے ہوئے ہیں جی، ایک بندے کے مہمان، لا حول ولا قوت الا باللہ، بھائی حرم کے امام آفیشیل شخصیت ہے، جب آفیشیل شخصیت کسی بھی ملک میں آتی ہے تو اس کا باقاعدہ پروٹوکول ہوتا ہے۔ حرم کے امام پوری دنیا میں ایک تو آفیشیلی ان کا گورنر کا درجہ ہوتا ہے، حرم کے جتنے امام ہیں نا آفیشیلی ان کا گورنر کا درجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر جب کسی ملک میں آتے ہیں تو ان کی مذہبی حیثیت کے پیش نظر ان کو بہت زیادہ پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ یہ کیسا حرم کا امام ہے، آج گیا جی فلانی جگہ کیا کہتے ہیں، جب فلاں کے فارم ہاؤس میں گیا، وہاں نماز پڑھائی، 25 بندے اکٹھے ہو گئے، 2000 بندے۔ اور ایک اور ہمارے یہاں جو فراڈ چلتا ہے، میں نہیں کہتا، یہ مدینہ میں نا، مدینہ میں ایک پورا علاقہ اس کو منصورہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں یہ جو صومالی لوگ ہیں نا حبشی بہت زیادہ رہتے ہیں، ان میں سے کئی لوگ کہتے ہیں جو پیدائشی طور پر کیا کہتے ہیں ہم یہ کیا کہتے ہیں ٹرانسجنڈر نہیں ہوتے، جنہیں ہم اپنی زبان میں خسرے ٹائپ کہتے ہیں، وہ لوگ ہیں۔ تو ایک دفعہ پاکستان میں ایک بندے نے ویسا ایک بندہ پکڑ لایا اور کہا کہ جی یہ مسجد نبی میں خدمت کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی کے روزے کی چابی دی، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو بات ہے سعودیوں کو نہیں پتا وہ ہمارے اندر مشہور ہو گئی، اور باقاعدہ لوگوں نے اس کو پیسے دیے، باقاعدہ لوگوں نے اس کو پیسے دیے۔ ایسے لوگ بس ہم یہ نہیں کہتے، بندہ قرآن کی آیت پڑھ کے دم کر دیتے ہیں، اللہ شفا دے دیتے ہیں، آپ دم کر دیں، میں دم کر دوں، شفا دیتے، لیکن باقاعدہ مجلس سے لگانا آنا شرعاً یہ جائز، آپ اللہ پر یقین کریں، اس میں اکثر فراڈ۔ اپنے عقیدوں کی حفاظت کریں، عقیدہ ٹھیک ہوگا اللہ اعمال قبول کریں گے۔ عقیدے میں اتنا سا بھی فرق آ گیا نا، آپ اللہ پر یقین کریں سارے اعمال تباہ ہو جائیں گے۔ تو استخارہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے خیر مانگنا، اپنے کاموں میں اللہ سے خیر مانگ، استخارہ خود کریں،
اور استخارہ کا مطلب بھی نہیں ہوتا کوئی خواب آئے گا، اللہ جس طرف میرا دل مطمئن کر دے، بس اتنی سی بات ہوتی ہے۔ استخارہ میں اللہ سے خیر مانگنا ہے۔ اگر دو نفل پڑھنے کا ٹائم نہ ہو، اچانک کوئی کام پیش آ جائے، تو کیا کہنا ہے؟ اللہم اغفر لی واختار لی، کہ اللہ مجھے خیر عطا فرمائے، میرے دل میں خیر کی بات ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا